السلام علیکم فرینڈز اینڈ فینس، دس از ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جس کو اس پر یقین آئے اس کی مرضی، اور جس کو نہ آئے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس واقعے پر مجھے کسی کے برے کامنٹس نہیں چاہیے، کیونکہ بہت بڑی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، اور یقیناً بہت یقین کے ساتھ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت بات کرتی ہوں اور ویڈیوز بناتی ہوں۔ عموماً ایک کانسیپٹ ہے کہ جو اہل تشیع ہیں وہ ان سے زیادہ محبت یا لگاؤ رکھتے ہیں بنسبت اہل سنت کے۔ آئی ایم اہل سنت، میں اپنے فادر کی سائڈ سے بھی اہل سنت ہوں، مدر کی سائڈ سے بھی۔ میری فیملی میں دور دور تک کوئی شیعہ نہیں، اہل تشیع نہیں، اور میرا مولا علی علیہ السلام سے جو کنیکشن ہے وہ 1 سال پہلے بنا۔ آج میں ضروری سمجھتی ہوں کچھ لوگوں سے بات کرنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر میں شیئر کروں تو لوگوں کا بلیو ان پر اسٹرانگ ہوگا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ غلط بات تب ہو جب میں کوئی غلط بات شیئر کروں یا نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کروں جس سے فحاشی پھیلے۔ میں بہت پیاری بات اور بہت پیارا تجربہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ ایئر مجھے موقع ملا ایک چینل کی رمضان نشریات ہوسٹ کرنے کا۔ میں فیصل آباد گئی، بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، خاص طور پر جو اس ایریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سحری کی ٹرانسمیشن کرتی تھی 2 گھنٹے لائیو۔ اس کے بعد ہمیں اوپر ہی آفس کے اوپر ہی کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں پہ اسٹے دیا ہوا تھا۔ میرا کمرہ تھا، ساتھ پروڈیوسر صاحب کا کمرہ تھا، سامنے کیمرہ مین، میک اپ آرٹسٹ، سارے لوگوں کے کمرے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جب گئی تو ہوتا یہ تھا کہ مجھے افطار کی ٹرانسمیشن کے لیے، افطاری کے لیے ایگزیکٹ 1 بجے اٹھنا ہوتا تھا، اور میرا میک اپ سٹارٹ ہوتا تھا، تیاری کر کے ہم 3 بجے آن ایئر ہو جاتے تھے۔ تو درمیان میں سحری اور افطاری کے درمیان میں ٹوٹل 6-7 گھنٹے بنتے تھے جب مجھے ریسٹ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کہ جاتے ہی میں کہتی تھی بس اب مجھے جلدی سے سو جانا ہے، اور الارم لگا کے جلدی جلدی، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اٹھتے تھے۔ بہرحال وہ بڑا پیارا ایک ٹائم تھا۔ وہ ٹرانسمیشن بھی بہت بڑی عبادت تھی۔ 5 گھنٹے شام کو، 2 گھنٹے رات کو، 7 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، رمضان کی پیاری باتیں کرنا۔ جب میں کمرے میں گئی، ایک دن کا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ 21 رمضان، یوم علی علیہ السلام، میں نے ٹرانسمیشن کی سحری کی۔ میرے سامنے ایک مولانا تھے، آف کورس وہ اہل تشیع تھے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو شروع کی، ان کی ولادت سے شہادت تک تمام ہم نے زندگی ڈسکس کی۔ سڈنلی آئی ڈونٹ نو مجھے کیا ہوا کہ میں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ اینکر کے کان میں جو آئی ایف بی ہوتی ہے، آپ کو پروڈیوسر بہت کچھ کہہ دیتا ہے، آپ کی کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہوتی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں، ماں باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر میں مسائل چل رہے ہیں، آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن آپ نے اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اینکر کی پہلی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان ایکسپریشنز کو اپنے فیس پر نہیں لائیں گے۔ میں نے زارو قطار لائیو رونا شروع کر دیا۔ اتنا میں لائیو روئی کہ وہ پروگرام کا شاید کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں، آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ رمضان مہربان سحری نشریات اگر آپ لکھیں لاسٹ ایئر 2017 تو آپ کو مل بھی جائیں گے نیٹ پہ، 21 رمضان کی۔ میں نے بہت رونا شروع کر دیا کہ پروڈیوسر کو بریک لینی پڑی کہ آپ بریک لے لیں، بریک پہ چلے جائیں۔ خیر وہ جو عالم تھے انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ شیعہ۔ تو وہ حیران ہوئے کہ اتنا کیوں رو رہی ہیں۔ خیر جب وہ جانے لگے، پروگرام ختم ہوا، تو انہوں نے بیٹھ کر مجھ سے کچھ گفتگو کی، سر پر ہاتھ رکھا، اور بہت پیاری بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ آپ فضا ہیں، آپ کا نام ہے فضا، آپ کے نام کے اثرات ہیں کہ آپ مولا علی کے لیے اتنا فیل کرتی ہیں کہ آپ نے ان کی گفتگو سننے کے بعد آپ رونا شروع ہو گئیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ فضا ایک شہزادی تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت میں محل چھوڑ کر آ گئیں اور ان کی کنیز بن گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ اس اصنام کے اثرات ہیں۔ میں کمرے میں گئی ریسٹ کرنے کے لیے اس تمام واقعے کے بعد۔ آپ امیجن کریں میں چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی، میں بڑی سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور فزکس پڑھنے والی بندی ہوں، تو آئی نیور بلیوڈ کہ یار یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ریئل لائف میں، لیکن جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر آپ بلیو کرتے ہو، اور میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنا چاہیے۔ میں نے جب جا کے میں سوئی تو آپ امیجن کریں مجھے کمرے سے اتنی پیاری خوشبو آئی کہ میں اگر آج بھی محسوس کروں نا تو شاید مطلب آئی اسٹارٹ شیورنگ۔ میری تکلیف کی کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ شاید میرے چہرے پہ وہ تاثرات دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے وہ خوشبو آئی،
میری عادت ہے کہ میں گرمیوں میں بھی چادر لے کر سوتی ہوں، سر پہ مجھے آنکھوں پہ چادر لے کے سونے کا شوق ہے. میں مطلب مجھے کیونکہ میں ٹیبل لیمپ آن کر کے سوتی ہوں تو تھوڑی لائٹ ہوتی ہے تو میں وہ لائٹ کو کور کرتی ہوں. میں نے وہ چادر ہٹائی اور آپ امیجن کریں کہ مجھے ایک دم سے کمرے میں ایسی ایک ہیبت فیل ہوئی، ایک خوف کی کیفیت کہ کوئی بہت وزنی شخصیت یہاں پہ موجود ہے میرے علاوہ. اور میرا خوف کا یہ عالم تھا کہ میری پوری باڈی کانپ رہی تھی. اور میں نے دوبارہ چادر اپنے آنکھوں پہ رکھ لی اور میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں چادر کو ہٹا دوں. وہ باقاعدہ کیفیت تھی اور مجھے لٹرلی لگا کہ میرا دل میری مٹھی میں ہے. اور اس ٹائم پر بھی میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. I started weeping. اور خوشبو ایسی کہ میں نے مہنگے سے مہنگا پرفیوم یوز کیا، میں نے اس طرح کی خوشبو کبھی فیل نہیں کی اپنی زندگی میں. جب یہ واقعہ ہو گیا، خیر ایک دم سے میرے دل کو سکون آیا and I slept. نیند میں بھی مجھے بڑی پرسکون نیند آئی، لٹرلی مجھے بہت پرسکون نیند آئی. میں صبح اٹھی، میں فریش تھی. اس کے بعد سے اب تک میری زندگی میں بہت سے مشکل واقعات آئے، لیکن مشکل واقعات سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے نکالا جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ میں سے بال نکال دینا. مجھے لٹرلی لگتا ہے کہ ایک سپورٹ میرے ساتھ ہے. اب وہ سپورٹ کیا ہے میں کچھ کنکلوڈ نہیں کرتی. پھر ایک بہت اچھی شخصیت، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گی، ان سے میری گفتگو اس بارے میں تو ہی ٹولڈ می کہ جن کے لیے آپ روئیں، جن کی محبت میں آپ روئیں، وہ بہت بڑی ہستی ہیں. اور یہ ہستیاں محبت کے بدلے میں محبت و شفقت دیتی ہیں ہمیں. ان کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں، یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہمارا بھی کوئی وجود نہ ہوتا. انہوں نے مجھے کہا کہ یقیناً وہ اپنی شفقت کا ہاتھ رکھنے آئے تھے آپ کے سر پہ. اور تب سے لے کے اب تک میرا اعتقاد مولا علی پر شاید کسی شیعہ سے بھی زیادہ ہے. میں نے ان کو ہمیشہ محسوس کیا اپنے ساتھ. میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ جب بھی میں تکلیف میں ہوں، میں نے جب بھی انہیں پکارا، انہوں نے میری تکلیف سنی. نہ صرف سنی بلکہ حل بھی کی. ایسے ایسے کرشمات میری زندگی میں ہوئے، ایسی ایسی چیزیں جو میں نے سوچی بھی نہیں تھیں. جہاں مجھے کبھی ذلالتیں ملی وہاں سے ہی مجھے عزتیں ملی. جن لوگوں نے کبھی تکلیفیں دیں انہی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اس کو آپ کرشمہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کا دل میلٹ کر دیا میرے حوالے سے، جن کے دل میں میرے لیے کینہ اور نفرت سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آج وہ سب میرے اپنے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کی. اب میں مان گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے شک شارک سے قریب ہے، لیکن ایسی کوئی ہستی جس کو ہم دل سے چاہیں اور وہ اپنی شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھ دے تو وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک بہت 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 اچھا بانڈ بنانے کے لیے ایک میسنجر کا کردار ادا کر سکتا ہے. آج میں سفارش کو بھی مان گئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سفارش کروانی پڑتی ہے، ہم گناہ گار ہیں، کوئی نیک بندہ ہماری سفارش آگے کر سکتا ہے، آج میں یقیناً اس بات کی قائل ہو گئی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے میرے معاملات سیدھے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے براہ راست سفارش کی. میرا اعتقاد ہے ان پر، اور جس کا نہیں ہے اس بات پر پلیز آپ کو بری بات نہ لکھیے گا، لیکن میں نے اپنے دل کی کیفیت یا اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. شاید اس میسج کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو کچھ چیزیں کلیئر ہوں. نہ میں اہل تشیع ہوں اور اہل سنت میں بائی برتھ ہوں، لیکن میں وہ بھی نہیں ہوں. میں ایک مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم. اور میں جو بھی ڈیسیژنز لیتی ہوں اپنے مذہب کو لے کے وہ آبزرویشن بیسڈ ہوتے ہیں، جو میں خود آزماتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیے گا.